نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے اور اس میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور رمضان کی عبادات کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہم پر نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی ہر وقت عبادت میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دے دیتے کہ دنیا کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس سجدے میں پڑے رہو، عبادت میں مشغول رہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہو، 24 گھنٹے تمہارا یہی کام ہے، تو بھی یہ کوئی انصاف کے خلاف بات نہ ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس دنیا میں ہمیں دنیا کے کام کاج کی بھی اجازت دی اور حدود میں رہتے ہوئے دنیا کی ساری سرگرمیوں کو جائز قرار دیا۔ لیکن جب آدمی دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آدمی اس میں منہمک ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے، اس پر غفلت طاری ہونے لگتی ہے اور بہت سارے احکام میں سستی ہونے لگتی ہے، اور دنیا کے سرگرمیوں میں مشغول ہو کر بعض اوقات وہ اس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام وہ پس پشت چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقفے رکھے ہیں، انہی میں سے ایک رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے کہ جس میں آدمی اپنی اس دنیا سے ذرا منقطع ہو کر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، آدمی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، جنسی خواہش کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے جو عبادات اس نے رکھی ہیں ان عبادات کا اہتمام کرے۔ تو یہ ایک دنیا کے اس کہنا چاہیے کہ جال میں جب آدمی پھنس جاتا ہے، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ گناہوں میں مبتلا ہونے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے ذریعے سے دوبارہ اس کو اس دنیا کی غفلتوں سے اور دنیا کی آلائشوں سے نکال کر دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دوبارہ میری طرف آ جائے۔ تباہی کے راستے پر جا رہا ہے، گناہوں کی طرف جا رہا ہے، دنیا آخرت تباہ کرنے کے در پہ ہے، تو میرا بندہ واپس لوٹ آئے، میری طرف متوجہ ہو جائے، میرا دھیان اس کے دل میں جم جائے، میرے احکام پر عمل کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ تو یہ وقفہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے۔ ہماری جیسے وہ گاڑی نہیں لیتے ہیں نا تو اس کی بریکیں ساری چیزیں بالکل فٹ فار ہوتی ہیں، لیکن جب وہ چلتی رہتی ہے تو سالوں چلنے کے بعد اس کے بریک شو جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر ٹائٹ کرانے کی، ٹھیک کرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایسے ہی آدمی دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر تو اس کا جو تقوی کا معیار ہوتا ہے، جو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جو احکام کی پابندی ہوتی ہے، گناہوں سے اجتناب کا جذبہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرماتے ہیں، جذبہ تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کا دھیان دوبارہ جم جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے لعلکم تتقون۔ قرآن کریم میں اس کی حکمت یہی بیان کی ہے کہ روزہ اس لیے تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔
تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا مقصد ہے جو انسان کو دنیا کی آلائشوں سے اور دنیا کی تباہ کاریوں سے بچا کر پھر سیدھے راستے پر لانے والا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، تھوڑی سی میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر رمضان میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر مجلس میں ان کا اعادہ ہوتا ہے، تو لوگ بھی اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ زبردست فضائل بیان کیے، لیکن دوسری طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ فضائل حاصل کب ہوں گے۔ جتنے بھی فضائل روزے کے بیان کیے گئے میں اس کا اعادہ نہیں کروں گا، وہ حاصل کب ہوں گے اور روزے کا مقصد کب حاصل ہوگا، اس طرف توجہ ہونی چاہیے، اور وہ حاصل ہوگا اس وقت کہ جب ہم روزے کو ایک تو تقوی کا نسخہ سمجھ کر استعمال کریں گے، یعنی تقوی حاصل کرنے کی نیت کریں گے، عزم کریں گے، اور اس نیت اور عزم کے ساتھ روزہ رکھیں گے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ کہ ہم روزہ رکھنے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے، تو یہ روزہ پھر ہمارے لیے تقوی کا حصول کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی نصوص میں بہت صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الترغیب و ترہیب، اور دوسری کتب حدیث میں موجود ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار رات کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے سوا اس قیام کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھنا کہ جس نے بھی روزہ رکھ لیا اس کو سارے فضائل حاصل ہو گئے، اور جس نے بھی روزہ رکھ لیا وہ بالکل جہنم سے بری ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ کون سے روزہ دار ہیں؟ وہ روزہ دار ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ روزہ تو اللہ کے لیے رکھ لیا اور سحری کر لی، پورا دن بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور آج کل خاص طور سے جیسے کراچی کی گرمی ہے شدید، تو اس میں ظاہر ہے کہ آدمی کا حلق خشک ہو جاتا ہے، کانٹے چبھنے لگتے ہیں، زبان خشک ہو جاتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، اس سے غیبت نکل رہی ہے، کسی کی دل آزاری کا کلمہ نکل رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے کانوں میں غلط چیزیں پڑھ رہی ہیں، غلط چیزیں سن رہے ہیں، ہم موبائل سے اور نیٹ سے غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میری اپنے مسلمان بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بڑی عمر کے حضرات سے، سب سے گزارش ہے کہ اس روزے کے مقصد کو اگر حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور یہ نیت اور عزم کر کے روزہ رکھیں کہ ہم تقوی حاصل کرنے کی نیت سے یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے لگ جائے، ایسے جم جائے کہ ہر وقت یہ فکر ہو کہ کہیں میری کوئی بات، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا تو مجھ سے صادر نہیں ہو رہا۔ یہ خلش پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے، یہ درد دل میں پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزہ ایک تو اس نیت اور عزم کے ساتھ رکھیں کہ تقوی حاصل ہو، دوسرا روزے کی حالت میں ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسرا ارشاد میں آپ کو سنا دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس پر عمل نہیں چھوڑتا، یعنی گناہ نہیں چھوڑتا،
تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہ سے نہیں بچ سکتا وہ پھر روزہ ہی نہ رکھے، روزہ رکھے، روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کی جو عظیم الشان برکات ہیں، جو عظیم الشان فضائل ہیں، اور جو روزے کے بہت اعلیٰ مقاصد ہیں، وہ جب حاصل ہوں گے کہ جب ہم کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی چھوڑیں گے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے جھوٹ نہ نکلے، اس سے کسی کی غیبت نہ نکلے، ہم اپنے رویے ٹھیک کریں، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، ہم صلہ رحمی کریں۔ بہت سارے لوگ عبادات کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صف اول میں نماز پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہیں گے، لیکن رشتہ داروں سے ناراضی ہے، رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے، صلہ رحمی بہت بڑا اہم اور مؤکد حکم ہے اور قطع رحمی کی شدید وعیدیں ہیں۔ میں اب اس طرف تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اور معلوم نہیں کہ آئندہ سال رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے، ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی اصلاح پیدا کریں، ہم ظاہری باطنی سارے گناہوں سے تو پکی توبہ کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اور ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری گناہوں میں بد نظری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، حرام کمائی ہے، حرام کھانا ہے، اور اسی طریقے سے عورتوں کا بے پردگی کرنا ہے، بے پردہ بے حجاب نامحرم لوگوں کے سامنے آنا ہے، اور مردوں کا ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا ہے، اسی طریقے سے داڑھی مونڈنا یا ایک مجھ سے کم کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا مقدس مہینہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے زیادہ خوبصورت چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں یہ توفیق عطا فرمائے، جو مسلمان بھی یہ بات سن رہا ہے وہ یہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سمرہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند تھا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا۔ میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو میرے نبی کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم وہ چہرہ کیوں نہیں بنا رہے، ہم آپ کی وضاقتہ سے دور کیوں ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں کی وضاقتہ اور ان جیسا چہرہ بنانے میں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں اور کیوں ہم اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت ہونی چاہیے، ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک ایک ادا سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے باطنی بہت سارے گناہ ہیں کہ آدمی کے دل میں حسد ہو، کسی سے بغض ہو، اسی طریقے سے کبر ہو، اپنی بڑائی ہو، کسی کی تحقیر ہو، دنیا کی محبت ہو جو رأس کل خطیئہ ہے، جو ہر برائی کی جڑ ہے۔ کسی سے حسد اور بغض بھی اصل میں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حب دنیا کے دو شعبے ہیں، حب جا کہ آدمی اپنے جو ہے وہ اپنے لیے بڑا مرتبہ چاہے، ہر ایک سے عزت کروانا چاہے، لوگوں میں بڑی شان و شوکت چاہے، اور اسی طریقے سے دوسرا شعبہ ہے حب مال کہ دنیا کی مال کی محبت ہو، میرے پاس عیاشی کا فلاں سامان بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو۔ تو یہ جو ہر وقت اس فکر میں آدمی رہتا ہے اسے حب دنیا کہتے ہیں، جو ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں، جتنے قتل و غارت ہو رہی ہے، جتنی آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنی بھی خرابیاں ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے در حقیقت یہ حب دنیا ہے۔ تو اس حب دنیا کا علاج یہی ہے
کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا جائے، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کے بیانات سنے جائیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ رمضان کا بہترین مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ ہم اپنی ذات پر بھی غور کریں کہ میرے اندر کتنے گناہ ہیں جو اب تک چھوٹے نہیں ہیں، اتنے سالوں سے میں روزے رکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو فرماتے ہیں روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تو میرے اندر تقوی جو نہیں پیدا ہو رہا تو میرے اندر ہی کوئی خرابی ہے، میرا عزم نہیں ہے، میری نیت نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، اس لیے یہ روزہ میرے لیے تقوی کا ذریعہ نہیں بن رہا۔ اسی طریقے سے اپنی اجتماعی زندگی میں سوچا جائے، اپنے گھر میں سوچا جائے، اپنے ماتحتوں میں سوچا جائے کہاں کہاں کیا خرابیاں ہیں، حقوق اللہ میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو ادا کرنے کی اور ان سے توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے، اور اسی طریقے سے حقوق العباد میں کتنی کوتاہی ہوئی۔ آپ والد ہیں تو اولاد کے کیا حقوق تھے وہ کیا میں نے ادا کیے، آپ اولاد ہیں تو والدین کے جو حقوق ہیں کیا وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں کتنی سستی ہوئی، کتنی غفلت ہوئی، ان سے توبہ کرے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے تقوی کا ذریعہ بنے گا، جو روزے سے اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری مکمل اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہم حقوق اللہ کو ادا کرنے والے بن جائیں، ہم حقوق العباد کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے، اور دل میں ہر وقت یہ دھیان اور یہ فکر جم جائے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی ہمارے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل کی نگرانی کر رہا ہے، ہمیں ایک ایک قول اور عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ دھیان دل میں جم جائے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو روزے کا مقصد حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں روزے کے عظیم شان مقاصد اور اس کے عظیم شان فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ویسے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔